الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالم قدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صفحہ دل سے باطل کو مٹایا ہم نے صفحہ دل سے باطل کو مٹایا ہم نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو
سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بین ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بین ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو نا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، حمد و ثنا کے بعد آقا کی ذات پر، آقا کی آل، اصحاب، اہل بیت اطہار پر عدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کا موضوع ہے تعریف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک، دو یا 5 آیات نہیں بلکہ 20 آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کا مقام، شان، رفعت اور بلندی کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ،
یہ اس لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ صحابہ کا ذکر ہوا، صحابہ کا تذکرہ ہوا، اللہ رب العالمین کی ذات صحابہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ آج میں اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے کیوں آئے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ 5 وقت کی نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ عمرہ اور حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ ادھر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ادھر اللہ اعلان فرما رہا ہے اے میرے صحابہ، دنیا والے مجھے راضی کر رہے ہیں، میں تم سے راضی ہوں۔ معزز سامعین، اب اللہ صحابہ کی بات بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَرَضُوا عَنْهُ، یہ میرے صحابہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ پتہ یہ چلا ثابت یہ ہوا صحابہ کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، پھر اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ اب تم نے نہیں بولنا، تمہارا اعلان، تمہاری شان، تمہارا مقام، تمہاری بلندی، تمہاری رفعت قرآن مجید کے اندر میں بیان کروں گا۔ صبح قیامت تک جو مومن قرآن کو کھولے گا، جو بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرے گا، کلام تو میرا ہوگا لیکن تعریف تمہاری ہوگی۔ تو معزز سامعین، ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 10، اللہ یہاں جملہ صحابہ کی شان کو بیان فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر تو اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا۔ جس نے بھی مقام صحابیت کو حاصل کیا، اللہ فرما رہا ہے میں ان سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا ہوں۔ معزز سامعین، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی کیا تعریف ہے؟ جو شخص اسلام قبول کرتے ہیں بحالت ایمان، ایمان کی حالت میں امام الاولین والآخرین سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والے کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ صحابی کا مقام صحابہ کے بعد تابعی، تابعی کے بعد تبع تابعین ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا انہیں تابعی کہتے ہیں، جنہوں نے تابعی کو دیکھا انہیں تبع تابعی۔ صحابہ کے بعد جملہ تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کاملین، علماء دین، پھر اولیاء کے اندر بھی مختلف اقسام ہیں، ولی، قطب، ابدال، غوث، غوث الاعظم، پھر صبح قیامت تک تمام مسلمانوں کے نیک اعمال کو جمع کیا جائے گا۔ ان ایک اعمال کا درجہ، مقام ایک سب سے آخری صحابی رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو معزز سامعین، صحابہ نے اتنی عبادت تو نہیں کی۔ آخری صحابی سے لے کے اس وقت تک اگر آپ مسلمانوں کی تعداد جمع کرنے لگ جائیں تو
تو اس کی تعداد جمع نہیں کر سکتے. پھر آپ ان کی عمریں لگانا شروع کر دیں تو عمروں کو بھی آپ جمع کوڑ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کی اتنی طویل عمریں نہیں تھی، تھوڑی سی عمر انہوں نے پائی اور پھر وہ دنیا کے اندر آئے، اللہ کو راضی کر کے چلے گئے. لیکن اس کے بعد والے ایک بات کی وضاحت کر دوں، ایک فرد واحد کی بات نہیں ہو رہی، امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے. تو معزز سامعین، آخر صحابہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو جواب، صحابہ کو یہ مقام آقا کی ولادت، آقا کی بعث، آقا کی تشریف آوری کی وجہ سے ملا. انہوں نے آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، انہیں دیکھا، ان سے محبت کی، ادب و احترام کیا، عشق کیا. اللہ رب العالمین نے صبح قیامت تک تمام مسلمانوں کے اعمال سے ان کے ایک عمل کو بدل سے اولا رقبہ فرمایا. تو معزز سامعین، ان میں سے آج جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام نامی، اسم گرامی حضرت عبدالرحمن بن سخر ہے، لیکن آپ کے اصل نام سے دنیا ناواقف ہے. آپ کا اصل نام کتابوں میں بھی، حدیث پاک میں بھی بہت کم جگہ پر ملتا ہے. آپ مشہور کیسے ہوئے؟ اپنی کنیت کی وجہ سے. آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ کا اصل نام نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبدالرحمن بن سخر. اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کا خاندانی نام تھا عبد شمس. جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ کا نام نبی کریم علیہ السلام نے عبد شمس کو چھوڑ کر عبدالرحمن بن سخر رکھ دیا. سن 7 ہجری غزوہ خیبر کے مقام پر تقریباً آپ کی عمر مبارک 28 برس تھی. آپ اسلام لے کر آئے. آپ کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کا لقب امت کے فقیہ، امت کے مجتہد، امت کے محدث اور حافظ حدیث سے. ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، جو قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں حافظ قرآن. ایک ہوتا ہے حدیث پاک کا حافظ، اسے کہتے ہیں حدیث حافظ. آپ کی کنیت کیسے مشہور ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ایک دن بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہیں راستے میں یا کسی مقام پر آپ کو ملے تو آپ نے پیار و محبت سے اللہ کی مخلوق سمجھ کر انہیں اٹھا لیا. اس زمانے کے اندر کپڑے جو سلائی کیے جاتے تھے وہ سنت کے مطابق ہوتے تھے اور لمبے لمبے کپڑے ہوتے تھے، لباس لمبا ہوتا تھا. آپ کے آستین مبارک لمبی تھی اور کھلی بھی تھی. بلی کے ان بچوں کو اس آستین کے اندر ڈال دیا. وہاں سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہوگی. ہریرہ کا معنی ہے بلی کے بچوں والا. اس وجہ سے مخلوق خدا سے آپ نے محبت کی اور آقا کی ذات نے بھی آپ کو یہ لقب عطا فرمایا. دیکھا آپ کے پاس بلی کے بچے تھے، فرمایا ابو ہریرہ، تو وہاں سے یہ کنیت مشہور ہو. معزز سامعین، آپ کے بارے میں آتا ہے 5374 حدیث پاک آپ نے زبانی یاد کی. 5374 حدیث مبارکہ آپ نے زبانی یاد کی. امام بخاری، امام مسلم نے جو آپ کی حدیث پاک روایت کی ہیں تقریباً 609 حدیث پاک.
بقیہ سیاستہ کی کتب میں، اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں ٹوٹل حدیث پاک کا مجموعہ اگر جمع کیا جائے تو یہ بنتا ہے 5374۔ معزز سامعین، یہ حدیث پاک آپ کو کیسے یاد ہو؟ اتنا بڑا حافظہ، اتنا بڑا ذہن، عقل، شعور، فہم و فراست آپ کو کیسے ملا؟ ایک مرتبہ آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کی محفل پاک میں آتا ہوں، آپ کی ارشادات گرامی کو سنتا ہوں، آپ کا وعظ و نصیحت سنتا ہوں، لیکن میرا حافظہ کمزور ہے، میں بات فوراً بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے آپ کی حدیث پاک یاد نہیں رہتی، آپ کے ارشادات گرامی یاد نہیں رہتے، لیکن میرے دل کے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق موجود ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کرم کیجئے، آپ نے غلام پہ نظر عنایت کیجئے، کچھ عطا کیجئے۔ معزز سامعین، اس بات پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی حکیم، کسی معالج، کسی طبیب، کسی ڈاکٹر کے پاس ہیں، جا کر ان سے علاج کروائیں، بادام کا استعمال کریں، اخروٹ کا استعمال کریں، کشمش استعمال کریں، تاکہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کا حافظہ کمزور ہے؟ آپ کوئی بات بھول جاتے ہیں؟ عرض کی آقا، جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں میں بھول جاتا ہوں۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین جسے نبوت، جسے رسالت، جسے پیغمبری کا عظیم و شان تاج عطا فرماتا ہے، اسے پھر اللہ معجزات، کمالات، اسے شان مقام و بلندی بھی ایسی عطا فرماتا ہے، انسان کی عقل دہن کی دنگ رہ جاتی ہے۔ معزز سامعین، صحابہ اکرام کو جب بھی دینی و دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی مشکل آئی ہو، کوئی بھی سوال آیا ہو، چاہے وہ ظاہر کا ہو، چاہے وہ باطن کا ہو، چاہے وہ سامنے کا ہو، چاہے وہ پوشیدہ ہو، چاہے وہ حالت جنگ ہو، سفر ہو، حاجت ہو، گھر ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے وہ قبر کا ہو، چاہے وہ آخرت کا ہو، قیامت کا ہو، آسمانوں کا ہو، بس صحابہ نے اپنا سوال پیش کیا ہے، اللہ کے پہلے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا جواب عطا فرمایا۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، جنگ ہوئی، تیر لگا اپنے آنکھ مبارک کا ڈیرہ ہی باہر آیا۔ عرض کی آقا، تیر لگ گیا دشمن کا، آنکھ کا ڈیرہ باہر آ چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے وہ آپ کا آنکھ کا ڈیلا اندر رکھا اور اس کا آپریشن کر دیا۔ آپریشن کرنے کے بعد فرمایا، اے میرے صحابی، اب جاؤ جنگ لڑو۔ 80 سال کی کم و بیش آپ کی عمر ہوگی تھی، اس سے زیادہ تھی، لیکن اس وقت بھی سوئی کے اندر آپ داغا ڈال دیتے۔ ایک اور صحابی حاضر ہوئے، عبدالرحمن بن عوف، ان کا بازو کٹ کے لٹک رہا ہے۔ اسی طرح غار سور کے اندر یا غار عراق کے اندر سفر کا واقعہ ہے، غار عراق کے اندر
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پہ سامنے ڈنگ مار دیے، آپ رونے لگے، زیر پھیل چکا، کریم آ کر اسلام نے لعاب دم لگایا اور آپ کے پاؤں مبارک کی تکلیف دور ہو گئی۔ یہ تو میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں، اس طرح کی کتب حدیث کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا، ارشاد ہوا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں سائل آ جائے اسے جھڑکنا نہیں ہے، مانگنے والا جو مانگے اسے عطا کرنا ہے، سوال پوچھنے والا جو پوچھے اس کا جواب عطا کرنا ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے، آپ کی بارگاہ سے آنے والا سائل کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اب آئیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، ارشادات گرامی کو بھول جاتا ہوں، مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ آقا کی ذات تشریف فرمائے، دیگر صحابہ بیٹھے مجلس ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال لے کر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی چادر اتارو اور اسے نیچے بچھا دو۔ صحابہ کی موجودگی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر مبارک اتارا، اتارنے کے بعد نیچے بچھا دیا۔ اب صحابہ تشریف فرمائے، ابو ہریرہ بذات خود بیٹھے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو یوں بلند کیا عوامی فضا میں اور گویا کسی چیز کو پکڑ کر اڑیل کر پکڑ کر اس چادر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو اٹھاؤ اور آپ نے چہرے مبارک پہ ملو، مس کرو اور سینے مبارک کے ساتھ اسے ٹچ کرو۔ معزز سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی، نمبر ایک میں نے چادر کو بچھایا، پھر میں نے دیکھا آقا کی ذات نے دست مبارک کو بلند کیا، پھر نیچے لایا، گویا کسی چیز کو پکڑ کر چادر میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ نے اس چادر مبارک کو اٹھا کر آپ نے چہرے پر لگانا ہے، مس کرنا ہے، ٹچ کرنا ہے، پھر اسے اٹھایا سینے مبارک کے ساتھ لگایا۔ معزز سامعین، یہ عمل کرنا تھا، ایک ہفتے کا کورس نہیں ہوا، ایک مہینے کی میڈیسن استعمال نہیں کی، ابھی کسی حکیم طبیب معالج ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کوئی میڈیسن نہیں لی، استعمال نہیں کیا، بس یہ عمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا، اتنا فضل فرمایا، اتنا احسان فرمایا کہ اللہ نے یہ کرم فرماتے ہوئے آپ کی ذات کو دنیا کے اندر ایک محدث، ایک فقیہ، ایک مجتہد اور حافظ حدیث کے نام سے مشہور فرمایا۔ معزز سامعین، آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا، 5374 حدیث پاک کو آپ نے زبانی اس چھوٹے سے دماغ کے اندر محفوظ کر دیا۔ معزز سامعین، اگر یہ حدیث پاک کو ایک کتابی شکل میں لکھ دیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بنتی ہے، شاید علماء بھی ایک دن کے اندر یہ مکمل حدیث پاک پڑھ بھی نہ سکے۔ 5374 حدیث پاک ہیں اور بہت طویل لمبی حدیث پاک۔ معزز سامعین، یہ حدیث پاک کو یاد کرنا، اتنا حافظہ مضبوط ہونا، یہ امام الاولین والآخرین سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کرتا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح دیگر جو صحابہ کرام ہیں، ہر صحابی کا ایک اپنا مقام ہے، ہر صحابی کو اللہ رب العالمین نے
ایک الگ سے شرف بخشا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سابقہ امتوں کا ذکر بھی بیان فرمایا، موجودہ زمانے کا ذکر بھی بیان فرمایا، اور آنے والا جو کل ہے پھر وہ کل صبح قیامت تک جانے والا ہے، آنے والے زمانے کا اس کی حالات و واقعات کا ذکر بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ تو معزز سامعین، پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید ہمارے پاس ایک ایسی عظیم الشان رہنما کتاب ہے جو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی قبر میں جانے تک دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سائنسی علومی کے اعتبار سے، جدید ٹیکنالوجی سسٹم کے اعتبار سے ہر زمانے کو آپ دیکھ لیجئے، جس زمانے کی بات آپ کریں گے، جو سوال آپ کے ذہن میں آئے گا وہ آپ کو قرآن و حدیث کے اندر موجود پائے گا۔ تو معزز سامعین، پتہ یہ چلا، ثابت یہ ہوا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، یہ بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، خاندانی نام آپ کا عبد شمس ہے، کنیت آپ کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر سب سے زیادہ جو حدیث پاک کو راوی کرنے والے ہیں وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ ہر پہلی اور دوسری حدیث پاک، تیسری اور چوتھی حدیث پاک آپ کے نام سے روایت ہے۔ معزز سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ ایک ایسی جماعت ہے، معاذ اللہ ان میں سے کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی معمولی سا بھی فضول آ جائے، کوئی پراپگنڈا آ جائے، کوئی ناقص سی کمزور سی رائے بھی آ جائے ان کے بارے میں، تو ایسے انسان کا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ پاک ہستیاں ہیں، یہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین ایک جگہ پر نہیں، بے شمار مقامات پر قرآن میں بیان کرتا ہے۔ میں نے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی، میں ابھی نماز پڑھا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے یہ آیت پڑھی، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اب میں نے عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوں، اب بندگی تو رب العالمین کی ہے، لیکن ذکر صحابہ کرام، تذکرہ صحابہ کرام کو۔ دوسری آیت مبارکہ وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اب اس کے اندر بھی صحابہ کا ذکر ہے۔ عبادت اللہ رب العالمین کی جاتی ہے، بندگی اللہ کی جاتی ہے، جھکا رب کی بارگاہ میں ہے، سجدہ رب کو کیا ہے، لیکن ذکر اللہ کے بندوں کا۔ تو معزز سامعین، اس طرح کی بے شمار آیات مبارکہ صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ صحابہ میں سے 10 افراد ایسے تھے جنہیں کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ دنیا کے اندر چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ان 10 صحابہ میں سے کسی ایک کو آپ دیکھ لیں، وہ جنتی صحابہ کرام۔ اب یہ صحابہ کی جماعت تھی، جنگ بدر کے مقام پر 313 صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی نے پوری رات رب کعبہ کی بارگاہ میں جا کر گزاری، عرض کیا اللہ یہ مسلمان مٹھی مارے آج، اگر یہ 313 کو شکست ہوگی کفار نے شہید کر دیا، صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ کرم فرمانا ہے، کل ہمیں فتح نصیب فرمانی ہے۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے جو بیان کیا تھا، کل مغیرہ اس جگہ پر ہوگا، عتبہ یہاں پر ہوگا، شیبہ یہاں پر ہوگا، فلاں یہاں پر ہوگا، فلاں یہاں پر ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم
صبح جب جنگ ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. وہ کافر اس نشان سے ایک بار برابر نہ آگے مرا نہ پیچھے مرا. جہاں اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا اس کی لاش وہاں پر پڑی. اور جو صحابہ تھے جنگ بدر والے اللہ رب العالمین نے انہیں فتح عطا فرمائی. اللہ نے بیان کیا سب سے پہلا مقام صحابہ میں سے جنگ بدر والوں کا بدری صحابہ. پھر رفتہ رفتہ وہ جنگیں ہوتی رہی. غزوہ احد ہوا, غزوہ حنین ہوا, غزوہ تبوک ہوا, فتح مکہ ہوا. ان کے اندر کون تھا؟ صحابہ کرام تھے. یہ جنگیں لڑنے والے کون تھے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ یہ صحابہ نے جنگیں لڑی. یہاں تک آتا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وضو فرماتے, جب آپ وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام آپ کا پانی مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, اس سے نیچے نہیں رکھنے دیتے تھے. صحابہ انتظار میں ہوتے تھے آپ کب چہرہ مبارک دھوئیں گے, پانی ٹپکے گا ہم اسے لیں گے. آپ کب ہاتھ مبارک بازو مبارک دھوئیں گے, پانی ٹپکے گا ہم اسے لے لیں گے. اسے اپنے چہرے پر ملتے, اسے اپنے جسم پر ملتے, لیکن نبی پاک علیہ السلام کے وضو کا پانی مبارک کبھی زمین پر نہیں گرتا. تو معزز سامعین, اس سے پیغام کیا ملا ہمیں؟ اس سے پیغام یہ ملا کہ صحابہ کے دل کے اندر ادب رسول تھا, محبت رسول تھی, تعظیم رسول تھی. صحابہ کے دل کے اندر اللہ و رسول کے لیے جو محبت موجود تھی اسے کوٹ کوٹ کر آپ کے دلوں میں پیوست کر دیا. کفار یہ خود کہتے ہیں, جب کفار دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اے لوگوں, ہم بڑے بڑے بادشاہوں میں گئے ہیں, بڑے بڑے محلات میں گئے ہیں, لیکن جو تعظیم, جو ادب, جو احترام محمد علیہ السلام کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں ایسی کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جان چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں, وما توفیقی الا باللہ.